پیارے بچوں، آج آپ کو ایک سنار اور ایک بوڑھے آدمی کی کہانی سناتی ہوں جس کا عنوان ہے پہلے تولو پھر بولو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک سنار اپنی دکان پر بیٹھا تھا۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہا، بھائی مجھے ترازو کی ضرورت ہے، مجھے اپنا سونا تولنا ہے۔ بھائی میرے پاس چھلنی نہیں ہے، سنار نے کہا۔ ہاں، اس آدمی نے حیرت سے کہا، بھائی مذاق نہیں کرو، مجھے ترازو کی ضرورت ہے۔ سنار نے جواب دیا، جناب میرے پاس یہاں میری دکان میں جھاڑو ہی نہیں ہے، میں آپ کو کہاں سے دوں؟ وہ شخص حیرت زدہ ہو کر سنار کو دیکھنے لگا۔ اسے ایسے لگا جیسے سنار کا دماغی توازن درست نہیں ہے۔ بھائی صاحب، کیا آپ کم سنتے ہیں؟ میں سونا تولنے والا ترازو مانگ رہا ہوں۔ اس نے قدرے بلند آواز میں کہا، جناب بزرگوار، میں بھی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس نہ چھلنی ہے اور نہ ہی جھاڑو۔ آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ سنار نے غصے کے لہجے میں جواب دیا۔ اس شخص نے بھی غصہ میں کہا، ارے بھائی، اب مذاق کرنا بند کرو، میں ترازو مانگ رہا ہوں اور تم مجھے الٹے سیدھے جواب دے رہے ہو۔ اب سنار نے بھی اپنا لہجہ بدل لیا۔ اس نے کہا، بھائی صاحب، میں نے آپ کی بات سن لی، میں بہرا نہیں ہوں اور نہ ہی پاگل ہوں۔ آپ ذرا اپنی حالت پر غور کریں۔ آپ ایک بوڑھے ضعیف آدمی ہیں، آپ کے جسم میں طاقت نہیں ہے، آپ لاغر اور کمزور انسان ہیں، بڑھاپے سے آپ کا سارا جسم کانپ رہا ہے، آپ کے پاس جو سونا ہے بالکل باریک ہو کر چورا بن گیا ہے۔ جب آپ اپنے کانپتے ہاتھوں سے اسے تولو گے تو سونا گرے گا، پھر آپ کی جھاڑو کی بھی ضرورت پیش آئے گی تو کہ سونا اکٹھا کر لوں، اور جب جھاڑو سے سونا جمع کر لو گے تو اس میں زمین کی مٹی بھی شامل ہو جائے گی۔ پھر کہو گے، بھائی اب چھلنی دے دو تاکہ مٹی خاک چھان کر سونا صاف کر لوں، تو بھلا ہماری دکان میں چھلنی کہاں؟ اسی لیے میں نے آپ کے کام کا انجام دیکھ کر کہہ دیا تھا کہ میرے پاس جھاڑو نہیں ہے اور نہ ہی چھلنی ہے، لیکن آپ سمجھتے رہے شاید مجھے سنائی نہیں دے رہا اور میری دماغی کیفیت بھی صحیح نہیں ہے، لہٰذا اب آپ جائیں اور کہیں سے ترازو مانگ لیں اور میرا وقت ضائع نہ کریں۔ سنار کی بات سن کر بوڑھے آدمی نے شرمندہ ہو کر اپنا سر جھکا لیا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اس کہانی سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی بات جب کہی جائے تو سوچ سمجھ کر کہی جائے۔ عقل مندوں کا کہنا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ اسی طرح کسی کام کے کرنے کا ارادہ ہو تو اس کے انجام اور نتیجہ کو بھی ذہن میں رکھیں، ایسا نہ ہو کہ بعد میں ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے۔ عقل مند آدمی ہمیشہ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے انجام پر بھی نظر رکھتا ہے اور بے وقوف صرف کام کے آغاز پر نظر رکھتا ہے۔